بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہمارے جسم کے اہم ترین عضو زبان کے سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کے صحیح استعمال کا حکم، اس کے فوائد اور زبان کی غلط استعمال کے نقصانات اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تذکرہ وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہماری جسم کے ایک اہم ترین عضو آنکھ کے سلسلے میں، آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی بینائی آخری دم تک قائم رکھے۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء فأمرنی ان اصرف بصری۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اچانک نظر پڑنے کے بارے میں دریافت کیا کہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑتی ہے، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی اس اچانک نظر کو فوراً پھیر دوں۔ وہ تو غیر اختیاری تھی، اچانک نظر پڑ گئی، لیکن اب دیکھتے رہنا یہ اختیار ہے۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً نظر پھیر دو۔ جیسی نظر ویسا دل پر اثر۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک محترم بشان نعمت آنکھ اور اس کی بینائی و روشنی بھی ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی بے رونق اور بے کیف ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی سے محروم انسان کے لیے دنیا اپنی تمام رعنائیوں کے باوجود بیکار ہے، اس لیے کہ آنکھ کو اعضاء جسمانی میں خاص فوقیت و اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل کے سلطان الاعضاء ہونے کے باوجود خود دل پر اچھے برے اثرات آنکھ کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ یعنی دل تمام اعضاء میں سب سے اچھا، بلکہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، لیکن اس بادشاہ پہ اچھے یا برے اثرات آنکھ کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اور پھر دل دماغ سے لے کر جسم کے تمام اعضاء و جوارح تک اسی آنکھ کی وجہ سے وہ اثرات پھیلتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آنکھ کیمرے کے مانند ہے، اس کے ذریعے اچھی بری تصویریں اور مناظر دل و دماغ میں جا کر وہاں کے حفاظت خانے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دل میں اسی قسم کے جذبات اور اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کعبۃ اللہ، کلام اللہ کو دیکھ کر عموماً مرد مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی عظمت و اطاعت، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کو دیکھ کر ان کی عقیدت و محبت، اہل و عیال اور والدین کو دیکھ کر ان کی محبت الفت، مریضوں اور معذوروں کو دیکھ کر ان کی خدمت کا جذبہ اور رقت، تو بدکار اور ظالموں کو دیکھ کر ان سے نفرت و عداوت کے جذبات، اسی طرح غیر محرم کو دیکھ کر ہوس و شہوت اور برے جذبات اور اثرات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جیسی نظر ویسا دل پر اثر۔ آنکھ کا اچھا استعمال اور اچھی نظر اس نعمت کا شکر اور عبادت ہے، تو بری نظر ناشکری، معصیت اور باعث ہلاکت ہے۔ اگر آنکھ کا استعمال درست ہوگا تو دل درست رہے گا، لیکن اگر آنکھ کا استعمال غلط ہوگا تو بد نظری کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے۔ نظر کے بگڑنے سے دل بگڑتا ہے، اور بد نظری کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت یا کسی حسین خوبصورت بیریش لڑکی یا ان کی تصویر صرف شرعی ضرورت کے بغیر ما شہوت یا حصول لذت کی غرض سے دیکھنا اور لطف اندوز ہونا، یہ بد نظری کہلاتا ہے، جو بدکاری کا پہلا زینہ اور مقدمہ ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں بد نظری ناجائز اور حرام ہے۔ افسوس
کہ آج بے پردگی کی وجہ سے یہ گناہ اتنا آسان اور عام ہو گیا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہو گئی. اچھے لوگ بھی اس گناہ کے عادی ہو گئے. یاد رکھیں، جب آنکھیں اس ذلیل حرکت کی عادی بن جاتی ہیں تو پھر شیطان کو زیادہ محنت اور جد جہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بد نظری خود بخود شیطان کی آرزوؤں اور کوششوں کی خاطر خواہ تکمیل کر دیتی ہے، کیونکہ جب بار بار بد نظری کرنے والے کی ہوسناک نظریں دو چار اور محو تماشا ہوتی ہیں تو رفتہ رفتہ ان میں ہمت اور جرأت بڑھتی ہے. پھر زبان کو گفتگو کا حوصلہ ملتا ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر اسی دوران دست ہوس آگے بڑھتے ہیں اور بالآخر نفس کی لگام ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے تو شرم حیا کے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اس طرح نظر کے بگڑنے سے دل بگڑ جاتا ہے. بد نظری کے 3 بڑے نقصانات. بد نظری سے بعض اوقات باعزت لوگوں اور گھرانوں کا وقار خاک میں مل جاتا ہے اور ان کی شرافت داغدار ہو جاتی ہے. شیطان بد نظری کے اس ہتھیار سے بآسانی لوگوں کا شکار کر لیتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں بد نظری کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس من ترکہ من مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. یہ حدیث قدسی گوئی کہ اللہ کا فرمان ہے. بد نظری کا پہلا یہ نقصان یہ ہے کہ نظر یعنی نظر بد شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. کسی زمانے میں زہر میں ڈبو کر تیر چلایا جاتا تھا. یہ پہلی جنگیں تیروں وغیرہ کی ہوتی تھی. اگر تیر چلائے تو اگر کہیں نازک جگہ لگ گئے تو آدمی مر سکتا ہے، لیکن عام طور پہ زخمی ہوتا تھا. لیکن اگر تیر کو زہر میں ڈبو دیا جائے، اب لگایا جائے تو ذرا سا زخم جو ہلاکت کا ذریعہ بن سکے، کیونکہ وہ محض تیر نہیں بلکہ زہر آلود تیر کا زخم. اسی زمانے میں زہر میں ڈبو کر تیر چلایا جاتا تھا جو عموماً جان لیوا ثابت ہوتا تھا. تو بد نظری کو شیطان کا زہریلا تیر اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ زہریلا تیر اگر جان لیوا ثابت ہوتا ہے تو بد نظری والا جو شیطانی تیر ہے یہ ایمان لیوا ثابت ہوتا ہے، ایمان کو خطرہ ہے. اور عجیب بات یہ کہ زہریلا تیر دوسروں کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن بد نظری کا تیر پہلے خود صاحب نظر کو ہلاک کر دیتا ہے اور دل کو زخمی کرتا ہے. ایک واقعہ، چنانچہ ایک عبرتناک واقعہ منقول ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا جو برابر مسجد میں رہتا اور پابندی سے اذان دیتا اور اپنا وقت عموماً طاعت و عبادت میں گزارتا. ایک مرتبہ وہ اذان دینے کی غرض سے مسجد کے مینارے سے اوپر چڑھا تو اچانک پڑوس کی ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی. اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور شیطان کا زہریلا تیر اپنا نشانہ زہریلا تیر اپنے نشانے پر لگ گیا. وہ شخص عیسائی لڑکی پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا. دونوں نے ایک ہونے کا ارادہ کر لیا. لڑکی کہنے لگی میں تیار ہوں، لیکن میرا باپ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس رشتے کو ہرگز منظور نہیں کرے گا. اس پر وہ مریض عشق بولا کوئی حرج نہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، شاید اسلام کو چھوڑ کر عیسائی قبول کرتا ہوں، اللہ بچائے. پھر ایسا ہی ہوا، اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن گیا. لیکن ابھی مقصود حاصل بھی نہیں ہوا تھا. یہ شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام سے چھت پر چڑھا اور کسی طرح گرا، جس کے نتیجے میں موقع پہ ہی اس کی موت ہو گئی. یوں بد نظری کا زہریلا تیر بعض اوقات ایمان لیوا ثابت ہوتا ہے، یا کم از کم اس سے چہرے کا ایمانی نور تو سلب ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ.
او لیکشفن اللہ وجوہکم، کہ اپنی نظریں نیچے جھک رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہرے کو بے نور بنا دے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اسی لیے دیکھیں بعض مرتبہ محسوس ہو جاتا ہے جو گناہوں کا میں لت پت ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ بہت بدرون کی ہوتی ہے، بے رون کی ہوتی ہے، کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اس کا چہرہ بے رونق لگتا ہے۔ شاید اسی لیے مشہور ہے کہ حضرت مفتی صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نظری کرنے والا خود کہے کتنا ہی حسین ہو لیکن اس کے چہرے پر رونق اور نورانیت نہیں ہوتی۔ بد نظری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ بد نظری کے سبب لعنت الہی برستی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ حدیث شریف میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو بلا کسی عذر اجنبی عورت یا کسی کے سطر کو دیکھے، نیز وہ بھی ملعون ہے جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے سطر یا بے پردہ کر کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع دیا، جیسے کہ شادی وغیرہ کے موقع میں عموماً ہوتا ہے کہ بعض با پردہ عورتیں بھی بن سور کر اس طرح بے احتیاطی سے آتی ہیں کہ مردوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں۔ نیز اس لعنت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ عموماً بد نظری کا مرتکب اپنی اصلاح اور توفیق عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات صوفیہ کا قول ہے کہ بد نظری کے ساتھ دل کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک اس کا علاج کر کے اس سے اجتناب نہیں کیا جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذاکرین کے دلوں میں ذکر کی وجہ سے تو نور پیدا ہوتا ہے لیکن بد نظری میں مبتلا ہونے کے سبب وہ ذکر کی حلاوت اور نسبت اور نورانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بد نظری کا تیسرا علاج، تیسرا نقصان اخروی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ بد نظری کرنے والا اس کے سبب سخت عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیہ ان نظر شہوۃ صب فی عینہ العان یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی اجنبی عورت کے حسن کو شہوت کی نظر سے دیکھا ہو پھر بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اللہ بچے، غور کرنے کا مقام ہے اگر آج ایک گھاس کا چھوٹا سا تنکا یا دھول کا چھوٹا سا ذرہ ہماری آنکھ میں گر جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جب بد نظری کی سزا میں گرم پگھلا ہوا شیشہ بد نظری کرنے والوں کی نظر میں آنکھوں میں ڈالا جائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت نصیب کرے ہر طرح کے بدنگاہی سے اور اس جرم سے، اور اللہ تعالیٰ اس شیطانی زہر آلود تیر سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اب تک جو ہم سے یہ جرم ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کے صدقے طفیل ہمارے جرم معاف کرے اور ہم سب کو ایسی پکی سچی توبہ عطا کرے جس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جرائم معاف کرتے ہیں اور سیئات کو حسنات میں بدلتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت